رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور شعری مفتی محسن الزمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب کو ابھی تک ہم نے بولنے کا موقع نہیں دیا ہے، سورہ رحمان کے حوالے سے بیان فرمائیں گے کچھ ہی دیر میں، اور ہمیں جوائن کیا ہے، میرے برابر میں موجود ہیں، بڑی پیاری سی شخصیت ہے، بہت پیاری سی آواز ہے، نعت خوانی آپ نے ان کی سنی ہے، بہت خوبصورت انداز، اس کے علاوہ لکھتی اور بولتی بھی بہت اچھا ہے، بہت سارے کارنامے ہیں ان کے جو رفتہ رفتہ ہم بتاتے چلیں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سے بھی ہمیں ساری باتیں کرنی ہے جو مفتی صاحب کہیں گے، اس میں مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس ہر ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بڑی اچھی معلومات ہوتی ہیں اور بڑے اچھے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ریئلسٹک، تو وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ گفتگو کیجئے، فطرت انسان ہے یہی، جالے لگ جاتے ہیں جب بند مکان ہوتا ہے۔ واہ کیا بات ہے، ویری نائس۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے قوال بھائی بھی موجود ہیں، قوال گروپ ہے، نور الدین وحید نظامی گروپ، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور اب ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں قوالی سنائیے۔ شریک ہے تیرا کوئی شریک نہیں، تو لا شریک ہے تیرا کوئی شریک نہیں، تو لا شریک ہے تیرا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہ فخر ہے میرا شریک کار ہے تو۔ اللہ 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 تیرے
दे ज़माना تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ تو قریب ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا اللہ 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 تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری ذات نے بلا دی میری زندگی فسانہ اللہ 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 جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے 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 زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا بے طلب مجھ کو دیا جاتا ہے دینے والا ٹوٹتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے اللہ 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 حسن آنکھوں میں تیرا حسن میں طلعت تیری 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 رنگ پھولوں میں تیرا کلیوں میں نکہت تیری رنگ پھولوں میں تیرا کلیوں میں نکہت تیری جلوہ گر پردہ وحدت میں کثرت تیری جلوہ گر پردہ وحدت میں کثرت تیری آئینے سینکڑوں ایک صورت تیری اللہ 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 ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور اب ہم اپنے بڑی دیر سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہم اپنے سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں. سورہ رحمان کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ بیان فرمائیے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. بہن نصرت آپ نے جو سوال کیا سورہ رحمان کے حوالے سے جی اس سے پہلے آپ نے والدین کی ایک بات کی تھی تو سب نے جب والدین کی شان بیان کی جی. تو میں کیوں نہ اللہ کے رسول کی حدیث بیان ضرور کروں. ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کے بارے میں دونوں کے بارے میں بات کروں گا. سب سے پہلے باپ کیونکہ ماں کی تو ہم عظمتیں سنتے ہیں. باپ کیا ہے حضور فرماتے ہیں کسی کو دیکھنا ہو حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کسی کو دیکھنا ہو اللہ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے. وہ دیکھے اس کا باپ اگر جائز کام میں راضی ہے تو اللہ راضی ہے, اگر باپ اس کا جائز کام میں ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. تو یہ باپ کا مرتبہ ہے کہ اگر باپ راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو گیا, باپ ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو گیا. سبحان اللہ. ماں کا بڑا مرتبہ ہے. ماں کیا ہے, ماں کا مرتبہ کیا ہے سنیے. صحابی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے ایمان لاتا اور ایمان کے ساتھ چلا جائے. لیکن صحابی بھی اگر ماں کے خلاف کوئی گستاخی کر دے آخری وقت ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ کلمہ پڑھنا چاہے نا یہ کلمہ نہیں پڑھ پاتا. رسول کی حدیث ہے الصحابی کا نجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں بس جو بھی تمہیں مل جائے ان کی اقتدا کرو ہدایت پا جاؤ گے. لیکن حدیث میں آتا رسول فرماتے ہیں ایک صحابی تھے ان کا آخری وقت تھا. صحابہ کرام
کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا جائے، نزا کا وقت ہے کلمہ پڑھ نہیں پاتے. صحابی رسول ہے، رسول کے دربار میں صحابہ جاتے ہیں. بڑے اہم بات بتا رہا ہوں، ماں کی کیا شان ہے اور والدین کی کیا مقام ہے، اس بات کو سمجھیے گا. پھر اپنے موضوع کی طرف چلوں گا آخری بات کر کے کہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایک صحابی ہے، کلمہ پڑھا رہے ہیں پڑھ نہیں پا رہا. رسول نے فرمایا جاؤ دیکھتے گھر کے معاملات کیا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے صحابہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں بوڑھی والدہ ہے، ماں ناراض ہے، بیوی راضی ہے. بیوی کے حقوق ادا کیجئے، لیکن ماں جس نے پیدا کیا ہے، خدا کی قسم یہ انمول رشتہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت دیکھنی ہے تو ماں کے دل کو دیکھ لو، کہ اللہ نے وہ محبت ماں کے دل میں رکھی ہے. تو آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے ہی وہ صحابی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ماں ناراض ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پیغام بھیجو کہ بیٹے کو معاف کر دیں. ماں کہتی ہے اگر اللہ کے رسول کا حکم ہے تو معاف کر دوں گی، لیکن دل نہیں مانتا. رسول اللہ کا صحابی، رسول کیسے اسے دوزخ میں جانے دے سکتے ہیں؟ رسول خود تشریف لے کے جاتے ہیں، تاجدار کائنات خود تشریف لے کر جا رہے ہیں، لے کر جاتے ہیں. رسول فرماتے ہیں معاف کر دو. عرض کرتی ہے یا رسول آپ کا حکم ہے تو معاف کر دوں گی، لیکن دل نہیں مانتا. حدیث پاک میں آتا ہے رسول فرماتے ہیں صحابہ کرام لکڑیاں جمع کرو، صحابیوں لکڑیاں جمع کرو. صحابہ کرام لکڑیاں جمع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگ لگاؤ. ماں تو ماں ہے نا، ماں کہتی ہے کیوں آگ لگاتے ہیں؟ فرمایا اگر تم نے معاف نہ کیا نا یہ یہاں بھی جلے گا اور وہاں بھی جلے گا. بے شک. تو ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے معاف کر دیا. یہ مرتبہ ہے ماں کا کہ صحابی بھی اگر ساخی کرے گا تو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اس لیے ماں باپ کی قدر کیجئے. اور جو بات حقیقت ہے کہ ماں باپ کی بڑی شان ہوتی ہے. بہت طویل حدیث ہیں لیکن میں اپنے موضوع کی طرف یہ ہم ٹاپک رکھیں گے، لیکن انشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے اس گفتگو میں، اس کو ہم آگے آنے والے دنوں. آپ نے الرحمن کی بات کی، اللہ اکبر. سورہ رحمان اللہ کے کلام، اللہ کے نام سے شروع ہوئی. الرحمن، رحیم، کریم اللہ کی صفتیں ہیں. رحمان بھی اللہ کی ایک صفت ہے. آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ جب شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان کی جو صفت ہے نا وہ سب کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو پال رہا ہے، چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو. یعنی رحمان کی صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام دینی و اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شان نزول کی طرف ہم آتے ہیں کہ سورہ رحمان کی شان نزول کیا ہے، مختصر بات کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اسجدوا للرحمن کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو کافروں نے کہا کہ رحمان کون؟ وہ تو جھوٹوں خداؤں کو مانتے تھے، ہم رحمان کو نہیں مانتے، رحمان کون ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ رحمان نازل فرمائی کہ سورہ رحمان یہ کہ رحمان وہ ہے، الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا. خلق الانسان، پھر آدمی پھر انسان بنایا. علمہ البیان، پھر اس کو بات کرنا سکھایا. اب یہاں بات ذرا غور کرنے کی ہے. اللہ نے اپنی صفت پہلے بیان کی کہ رحمان ہے کون؟ جس نے کائنات کو بنانے والا، اس نے تمہیں قرآن سکھایا، تمہیں بنانے والا ہے، اور صرف بنایا نہیں ہے بلکہ تمہیں بات کرنے کی تمیز بھی سکھائی. اللہ تعالیٰ نے تمیز بھی سکھائی. اس آیت کے اندر 78 آیات ہیں، یہ 3 رکوع ہیں اور 31 مرتبہ 31 مرتبہ اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر ہے. یعنی اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا کیا ہے. مثال کے طور پر نصرت بہن، چینی بھی میٹھی ہوتی ہے اور آم بھی میٹھا ہوتا ہے، لیکن شہری بھائی ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ آم کا میٹھا پن الگ ہے اور چینی کا میٹھا پن الگ ہے؟ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی زبان کی جو ٹیسٹ ہے نا یہ بتا رہا ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر جو سیل ہیں، سیلز ہیں، وہ محسوس جو احساسات اگر یہ ختم ہو جائیں تو آپ چاہے بریانی کھا لیں چاہے آپ سادے چاول کھا لیں، دونوں کا ذائقہ ایسا ہے. تو ایک نعمت رب چھین لے تو انسان بے ذائقہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو آپ جھٹلائیں گے؟ پھر اس آیت، اس صورت کے اندر اللہ نے کئی نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھوں گا کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں قرآن سکھلایا اور تمہاری تخلیق کی اور تمہیں بولنا سکھایا. یہ بولنا بہت بڑی نعمت ہے اور قرآن سکھانا بڑی نعمت ہے. قرآن ہے کیا؟ اس کے بارے میں وضاحت پھر بھی کہوں گا، وقت بڑا قلیل ہے، لیکن قرآن وہ ہے
حضور فرماتے ہیں الف لام میم، جس نے الف پڑھا اسے 10 نے کیا، جس نے لام پڑھا اسے 10 نے کیا، جس نے میم پڑھا اسے 10 نے کیا. یعنی الف لام میم، حضور فرماتے ہیں میں نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے، جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ اسے 30 نے کیا عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک آیت جو ایک سورت میں پورا قرآن جسے رب سکھا دے اس کا کیا مقام ہوگا. لیکن اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر، اگر مفتی صاحب اجازت ہے، کالر بڑی دیر سے جی، جی. ویٹ کریں، اس کے بعد آپ بھی جتنی گفتگو میں چاہتی ہیں اس پہ کامنٹ کریں. السلام علیکم وقاص صاحب. جی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا روزہ کا فرض ہوا. اچھا ٹھیک ہے، ہم آن ایئر جواب دے دیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ان کا جواب بھی پھر آپ دے دیجیے گا، مزید جلدی چھوٹا سا یا جواب ایھا ہوگا. الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پہ فرض تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کرا دیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میرے خیال میں وہ عمر کا پوچھ رہے ہیں نا، میرے خیال سے عمر کا پوچھ رہے ہیں. کتنے کہ سال عمر کی کتنے ایج سے سال روزہ کی شروع عمر سے؟ اچھا دیکھیں، جب انسان ایک مسلمان بالغ ہو جائے جی. تب اس پر روزہ فرض ہے. تب فرض. بالغ صحت مند پر روزہ فرض ہے. اور بلوغت سے پہلے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن عاقل ہو، بالغ ہو اور صحت مند پر روزہ فرض ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، اللہ کی اتنی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے اتنی مفتی صاحب نے سورہ رحمان کے حوالے سے، اور وہاں پہ یہ کہ تمام انسانیت کے لیے بات ہو رہی. سجاد سخن یہ حوالے سے جب یہ بتا رہے تھے، میں نے سجاد سخن صاحب کا ایک کلام پڑھا تھا، بڑا کمال ہے کہ شعور حمد دیا، فکر کو نکھار دیا، تیرا کرم کے میری روح کو سوار دیا، سبحان اللہ. اور ہر ایک شب کے مقدر میں ایک سحر لکھ کر خزاں کے بعد ہمیں تحفہ بہار دیا. سجائے بزم فلک مہر و ماہ و انجم سے نگار وقت کو دنیا کا اعتبار دیا. اور سب سے بڑی بات کہ یہ تیری شان کے ہوتے ہوئے فرشتوں کے زمین پہ خاک کے پتلوں کو اختیار دیا. واہ واہ واہ. اور پھر سوارا تو نے بصارت کو یوں بصیرت سے، نظر کو طوف و زیارت کا افتخار دیا. تو وہ جو ساری بات کہ کون کون سی آج ہم جو میں کے ساتھ بات میں کرتے تو نا، بہت ہے. میں تم نے بھی اپنا قصہ سنا ہے. جب ہم یہ بات کر رہے تھے تمہیں یاد ہوگا، میں 2 سال پہلے جب میں ایک پروگرام میں آئی جی، اور جس لمحے میں اس شو میں بیٹھی تھی میرا دماغ چل رہا تھا صبح میں آفس جاؤں گی، اس کی کلاس لینی ہے، اس سے میٹنگ کرنی ہے یہ، اور میں گر گئی، فریکچر ہو گیا. اور جب میں ہاسپٹل سے گھر گئی اور میری آنکھ کھلی تو اگلے لمحے مجھے جو جملہ ذہن میں آیا، تابندہ لاری یو آر فنشڈ ناؤ. میں نے اپنی بہن سے کہا قلم دینا مجھے، تو میں نے اپنی یہ پلس سے چڑھ گیا تھا تو میں نے پلس اس میں قلم پکڑ کے، قلم میری زندگی کا بہت اہم حصہ رہا، تو میں نے کوشش کی پکڑنے کی، اور تب میں نے جانا کہ وہ نعمتیں، وہ شکرانے، اور وہ ہم سوچتے نا میں یوں کر دوں گا، میں یوں. ہمیشہ ہمیں کہنا چاہیے اللہ نے اگر چاہا تو ہم یہ کر لیں گے. تو یہ جو نا، اور کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ہم جھٹلائے ہی جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں میرا دماغ اتنا میں اتنا ذہین، میرے ہاتھ پیروں میں اتنی طاقت، ہم ہر چیز میں میں آ گئی. تو سورہ رحمان اگر ہم بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، ہمیں پتہ چلے گا یہ نعمتیں اس کی ہیں، اور اس نعمتوں کا شکر جو ہم نہیں کر رہے. ہم جو مل رہا ہے، ہم گلاس کو پورا آدھا خالی دیکھنے کے عادی ہیں، ہم آدھے بھرے ہوئے کو نہیں دیکھ رہے. نبیلہ اجاز کی کال ہے. السلام علیکم. میں تو خود ان ماشاءاللہ کے در کی گدا ہوں، کیا بات. میں تو خود ان کے در کی گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. ماشاءاللہ. السلام علیکم نصرت. وعلیکم السلام. کیا بات ہے، آپ نے بھائی کیا انٹری دی ہے. ایک تو آپ کے ماشاءاللہ بہت پیاری آپ کے جو عالم آئے ہیں،
بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے مہمان ہیں تابندہ لاری, میں نے اسپیشلی ان کے لیے کال کی ہے. ارے واہ, کہ جی بات ماشاءاللہ کیجیے. یہ بہت محترمہ, اتنی پیاری نعت پڑھتی ہیں ان کی شخصیت. میں صرف ایک سوال چاہتی ہوں, میں ٹیلی فون بند نہ کروائیے گا, میں لائیو سننا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ایک شوق, میرا ایک جنون ہے زندگی میں کہ میں ہر روز, میری ایک عادت ہے, میں نعت پڑھتی ہوں, کوشش کرتی ہوں, اور میں نعت خواہ بننے کی کوشش کی اور کئی بڑی جگہ پڑھی اچھی ہوں. آواز بھی ہے. تو آپ مجھے صرف ان سے بات کہلوا دیں کہ مجھے بتائیں کیا میں صلاحیت کے قابل ہوں جو میں نے 2 لائنیں پڑھی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا, سبحان آقا اللہ. کے ثناخواں کی توقیر بڑی ہے, تو ثناخوانی ودیت ہوتی ہے انسان کو. آپ نے بھی 2 مصرے پڑھے, آپ کی آواز بہت اچھی اور آپ نے بہت اچھی ادائیگی کی. دراصل یہ آپ کی کیفیت, آپ کے دل کا گداز ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے کلام میں اثر انداز ہوتا ہے, ورنہ آواز کی خوبصورتی اور تمام راگ راگنیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی اگر آپ کے دل میں پڑھتے وقت یہ خیال نہ ہو کہ ہمیں روز حشر وہ بخشوانے والے ہیں, ہمارا آخری آسرا وہ ہیں گناہگاروں کو. تو یقیناً, اور آپ کی آواز بہت اچھی تھی, آپ نے اچھا تلفظ کے ساتھ یہ ادا کیا, بہت اچھی رہی. ہاں, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال بھی کیا. جی شہری, اتنی ساری باتیں سن کے کبھی خیال آتا ہے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, کتنی چیزوں پہ ناشکرے ہو جاتے ہیں ان انٹینشنلی, مطلب نیت نہیں ہوتی, وہ بعد میں خیال آتا ہے تو شرمندگی بڑی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مہربان ہے کہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, ورنہ ہم سب جو ہیں گناہگار ہیں. میں بھی یہ ساری ڈیبیٹ میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ اس چیز کی قدر نہیں کرتے. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم بڑے ہوتے ہیں, اب شاید آپ سے پوچھیں تو آپ کو اپنے بچپنے کی قدر ہوگی. پھر ہم جوانی میں ہوتے ہیں, ہم آگے جاتے رہتے ہیں, لیکن جوانی کی عبادت بڑی قبول ہوتی ہے, جوانی کی عبادت. اور ہم ٹائم گزار دیتے ہیں, ٹائم نکلتا رہتا ہے. میں بھی بہت گناہگار ہوں, اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن جو جوانی کی عبادت کا وہ ہوتا ہے نا کہ بڑھاپے میں سب نے کرنی ہوتی ہے. پھر ہم گانا گاتے ہیں کہ بچپن کے دن کوئی لوٹا دے, وہ میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے. تو جو بھی ٹائم ہو اس کی قدر کریں, وہ اللہ کی ایک نعمت ہے, اور اس پہ اپنا جتنا اچھا آپ رول پلے کر سکتے ہیں, جتنا اللہ کو راضی کر سکتے ہیں, وہ آپ ضرور کریں. وہ امی ابو گاڑی چلا رہے ہوں اور آپ پیچھے سو رہے ہو نا مزے میں, وہ اب یاد آتا ہے جب آپ کے بچے سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو جا کے اگر سارے ابھی ان آپ کے سے کام پوچھے کرنے کہ آپ ہوتے کو ہیں. بچپن میں جانا ہے تو آپ میرے خیال سے منع نہیں کریں گے جی مجھے بچپن میں جانا ہے. کوئی ٹائم مشین نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, بچپن ٹینشن فری. ابھی بھی جو ہمارا وقت ہے بہت اچھا ہے. جب ہم اپنے ماں باپ کی جگہ آئیں گے تو ہم کہیں گے ہمارا وہ وقت اچھا تھا. بالکل, تو ہر چیز میں نعمت ہے. اصل میں شکر گزاری اگر چلتی رہے گی نا آپ کی, تو آپ کی دل کو بھی اطمینان ہوگا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو نعمتیں ہیں اور کبھی وہ چھن بھی جائیں جی تو آپ کو صبر. لیکن تابندہ بہن, اللہ نے فرمایا نا کہ تم جو ہے اللہ کا شکر بجا لاؤ, نہ شکری نہ کرو. کیوں فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. تو اصل بات یہ کہ بندے کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا. اچھا, اس کو ہم اور تھوڑا سا بڑھائیں گے کیونکہ بہت سے قصے بھی ہیں, بہت سی ایسی حکایتیں بھی ہیں شکر کے بارے میں کہ آپ کے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں شکر کرنے سے. اس کو ہم آگے بڑھائیں گے, ایک بریک بھی آنے والا ہے, لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ کی آواز ہم اور نعت سنیں. اچھا, ادیب رائے پوری صاحب کا کلام ہے, بہت سے لوگوں نے پڑھا اپنے انداز میں. کوئی گفتگو ہو لب پر, کوئی گفتگو ہو لب پر, تیرا نام آ گیا ہے, تیری مدح کرتے کرتے, تیری مدح کرتے کرتے, یہ مقام آ گیا ہے, کوئی گفتگو ہو لب پر. یہ طلب تھی انبیاء کی, رخ مصطفیٰ کو دیکھیں, رخ مصطفیٰ کو دیکھیں, یہ نماز کا وسیلہ, یہ نماز کا وسیلہ,
उन्हें काम ये नमाज का वसीला उन्हें काम आ गया है। कमाल शेर अदीब रायपुरी साहब ने कहा, ये तुम्हारे किचन का कमाल है। जिसे पी के शेख सादी बलगल उला पुकारे बलगल उला पुकारे मेरे दस्ते नातवा में मेरे दस्ते नातवा में वही जाम आ गया है। और कमाल बात, मेरा कल्ब वो हिरा है जहाँ वही नात उतरी। ताबिंदा लारी साहिबा मौजूद हैं, शेरी हमारे साथ हैं, मुफ्ती मोहसिन ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी शेफ भी हैं। अभी शेफ कट हो जाती ना, बना लेता है इंसान बीच में सेल्फी भी, कोई बात नहीं। और हमारे साथ एक और मेहमान जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, आप सबको बहुत पसंद है, बहुत अच्छा फीडबैक आता है इनका, हर्बलिस्ट हैं शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और जब कॉलर आके तारीफ करते हैं, या वैसे भी हम मॉर्निंग शो में इनको मधु करते रहते हैं। ज़बान खल्क को नकार है खुदा। नहीं, बहुत बहुत अच्छी। असल में रेटिंग यही होती है कि ज़बान खल्क आपको क्या कहती है। ज़बान खल्क क्या कहती है? तो ज़बान खल्क जो है वो तो तारीफ करती है माशाल्लाह। मुफ्ती साहब से हमने एक सवाल किया था जो कि पेंडिंग है, लेकिन उसे थोड़ा और पेंडिंग रखते हैं। शाह नज़ीर साहब की जड़ी बूटियां मुझे नजर आ गई। शाह नज़ीर साहब क्या बता रहे हैं आज? आज मैं बता रहा हूँ, जैसे रमज़ान में अक्सर लोगों को मतली होती है, गैसेस होती है, मैदे में जलन होती है, सर चकराता है, घबराहट होती है, सुस्ती काहली हो जाती है, उसे दूर करने के लिए और प्लस साइनसाइटिस के लिए बताऊंगा, छींके नज़ला खांसी शुरू हो जाती है। और अक्सर लोगों को हाथ पांव गर्म रहते हैं, बुखार सा रहते हैं, कहते हैं हड्डियों का बुखार है, उसको खत्म करने के लिए। अच्छा, ये हड्डियों का बुखार है? क्योंकि मैंने पहली दफा सुना, नहीं अक्सर आपने भी एंडोर्स किया कि हाँ ये कोई चीज है और खतरनाक चीज है। अक्सर बुखार सा रहता है, बुखार लेजी होते हैं, अक्सर लोगों का वेट गिरना शुरू हो जाता है, कमजोरी बहुत ज्यादा होती है और चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, तो ये चीज दूर करने की मैं दिखा रहा हूँ चीजें कुछ। रिदा, आपको आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे है, ये हड्डियों का बुखार है। हड्डियों का बुखार है? हाँ जी। इसीलिए वेट लूज हो गया है? वेट तो मेरा पता नहीं है, बढ़ता ही नहीं है। अच्छा, नहीं रहता है तो आपको किसने बोला कि आपको हड्डियों का बुखार है? मैंने अभी एक्चुअली जिस होटल में मैंने जाना था वहाँ पर मेरा टेस्ट हुए थे, ब्लड टेस्ट, तो उन्होंने मुझे जब रिपोर्ट आई तो उसमें आया, तो मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा ये कैसे, और जब भी कोई मुझसे मिलता है तो वो कहता है हाथ पैर गर्म हो रहे हैं। अच्छा, बीमार सी लगती हूँ। तो ये एक नई चीज है वैसे मेरे लिए, मैंने नहीं सुना। एक चीज मैं बताऊँ आपको कि अक्सर लोगों के हाथ पाँव जो जलते हैं ना, वो 2-3 वजूहात से जलते हैं। अक्सर लोगों का कैल्शियम लेवल कम होता है, उसकी वजह से हाथ पाँव में जलन होती है, तलवों में होती है, जलन सी महसूस होती है, कब्ज रहता हो उसकी वजह से हाथ पाँव जलते हैं। अच्छा। अक्सर लोगों की नाक बंद होती है, गले में रेशा गिर रहा होता है, उसकी वजह से एक तो बॉडी में लेजीपन होता है, सुस्ती काहली होती है, दूसरा हाथ पाँव भी जलते हैं। अच्छा, तो इसका फिर रेक्टिफाई कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए अब ये मुझे माइक यहाँ लगा हुआ है, अच्छा, उठ सकता नहीं हूँ, वहाँ पड़ी हुई है चीज। अच्छा, जड़ी बूटी वहाँ। हाँ, शेरी जो है बताते रहे, मैं इसको वो कर दूंगा। अरे वाह, शेरी ने टारगेट कर दिया, कहाँ पड़ी है। जिन लोगों को हड्डियों का बुखार रहता है, इसमें आप देखें एक डंडी डंडी की तरह चीज, ये बिल्कुल इसे ग्लो खुश्क कहते हैं, ये गिलो की लकड़ी कहलाती है। ठीक है, इसकी 1 इंच की लकड़ी और 1 चम्मच अजवाइन उसके साथ ही पड़ी हुई है। अच्छा, अजवाइन 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें। कैमरे में सारी बातें नहीं समझ आएंगी शायरी को, अजवाइन को कट करने में प्रॉब्लम। ये आप क्लोज कर लें, ये गिलो की लकड़ी है जी, ठीक है। इसका 1 इंच का टुकड़ा 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, और इसमें 1 चम्मच सौंफ भी मिला लें, अजवाइन भी मिला के रख लें, रात को रात भर पड़ी रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोजाना पीना है और 7 दिन तक पीना है। इंशाल्लाह ताला हड्डी हड्डी में से बुखार खत्म हो जाएगा। आम तौर पे भी अगर बुखार रहता हो मौसमी, ये उससे भी दूर कर देगी। ठीक है, ठीक। दूसरी चीज ये है कि अक्सर लोगों को मतली होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, मुंह खुश्क हो रहा होता है, तो उसके लिए ये 4 दाने आलू बुखारा,
4 दाने आलू बुखारा और 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। अब तो सहरी में उनके लिए भी मतलब सहरी में पी लें तो पूरा दिन उनका अच्छा गुजरेगा, लेजी नहीं होंगे, बीपी लो नहीं होगा। ये उन खवातीन के लिए भी बेहतर है जो प्रेगनेंसी की हालत में है, उनको अक्सर नोजिया होता है, दिल मतली होती है, गोश्त की बू, चाय की बू, हर चीज की बू बुरी लग रही होती है, तो ये वो भी यूज करें, इंशाल्लाह इसमें बहुत आफाका होगा, क्योंकि ये चीजें मैं अपने घर पे भी ट्राई कर चुका हूँ। अच्छा। और दूसरी चीज, अक्सर लोगों को छींकें शुरू हो जाती है, नज़ला, खांसी, अब बुरी हालत हो जाती है, साथ में गला भी खराब हो जाता है, धूल से, मिट्टी से, कालीन से, खुशबू से, साबुन से, हर चीज से एलर्जी महसूस होती है, तो उसके लिए ये होती है बनफशा के पत्ते, बरगे बनफशा कहलाता है। इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के 1 जोश दे दें और 1 कप सुबह बना के पिए, 1 कप रात को बना के पिए। अच्छा। और अगर सिर्फ नज़ला जुकाम मौसमी है तो वो 2 या 3 दिन इस्तेमाल करें, अगर साइनसाइटिस सीवियर है, उनको बहुत पुराना है, तो वो 21 दिन इस्तेमाल करें। अच्छा, ये चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती हर हैं, पंसार शॉप पे मिल जाती हैं। अब तो ये जब मैं से भी बहुत इतनी सस्ती discussion चीजें होने हैं। लगी है, मेरे ख्याल में अब तो खुसूसी तौर पे रखते होंगे वो। और उन्होंने भी महंगी कर दी होगी। एक चीज और, हाँ एक चीज और है, नहीं ये चीजें बहुत सस्ती हैं, ये तो 10-10 रुपए की इतनी नहीं मिल अभी जाती। कहिए नहीं, अभी आपने कह दिया, आपके जरिए पता अगर चलने इसाक लगा। डार साहब ने सुन लिया, फोन टैक्स लग जाएगा इसके ऊपर। हाँ, ये हो सकता है। नहीं, इसाक डार साहब के काम की चीज नहीं है ये। भाई वो टैक्स किसी पे भी लग सकता है। हाँ, अपने अलावा हर एक का टैक्स ढूंढ लेते हैं वो। टैक्स आ जाता है। वैसे इस बार टैक्सेस की भी ये भी एक अलग बहस है, पता चलेगा। अच्छा, सिर्फ एक चीज और होती है हाँ, कि बहुत ज्यादा अक्सर पेशेंट्स महसूस ऐसे होगा। होते हैं जो एनीमिक होते हैं, खून की कमी होती है उन लोगों को, बहुत सारी दवाएं भी यूज कर रहे होते हैं। अपनी दवाएं तो रोकनी नहीं चाहिए, उसे जारी रखें। उसके साथ आप 10 दाने किशमिश के, जो पुलाव में डलती है लाल वाली किशमिश, अच्छा, वो 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें और 1 महीना इस्तेमाल करें। एनीमिक इनका जो खून की कमी है वो पूरी हो जाएगी, तकरीबन 12 पे चली जाएगी। अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि अक्सर लोगों को डार्क सर्कल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हो रहे होते हैं, तो वो क्रीम्स वगैरह काफी चीजें यूज कर रहे होते हैं, हालांकि ये अंदर की प्रॉब्लम होती है। तो ये किशमिश का जो इस्तेमाल मैंने बताया कि 10 दाने 1 गिलास पानी में भिगो के सुबह पिए, ये 40 दिन इस्तेमाल करें, डार्क सर्कल बिल्कुल साफ हो जाए। मैं जाते ही कभी नहीं है। अच्छा। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तब से यानी नींद, किताबें पढ़ना, घुसे रहना। आप कर लेंगी? क्या कर रही हैं? कर लेंगी? हाँ, कोशिश करूंगी। बड़ी जैसे ही हम सुनते हैं ना, बड़ी ख्वाहिश होती है कि आप करेंगे, लेकिन जब घर चले जाते हैं हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती, याद नहीं रहता, फिर याद आता है कि अरे कहा था कुछ करने के लिए, करना था। तो खैर, करना खुद होता है भाई, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होती है। बहन आखिरी एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि इस मौसम, जो रमजान के महीने में मैदे में तेजाबियत होती है, जलन होती है, अल्सर पेशेंट बहुत ज्यादा तंग होते हैं, अक्सर लोगों को तो मुंह से ब्लड भी आ जाता है अल्सर की वजह से। तो उस अल्सर के जख्म को ठीक करने के लिए प्लस आजकल जो डॉक्टर्स का जो फेवरेट टेस्ट कहलाता है वो एच पेलोरी कहलाता है। हाँ जी, जो एच पेलोरी का बैक्टीरिया होता वो मैदे के लिए आजकल मैदे के लिए करा रहे होते हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत में भी जख्म हो जाता है, अल्सर हो जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए एक बूटी आती है रेवन चीनी। अच्छा, रेवन चीनी को पाउडर बना लें, उसकी 2 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच इस्बगोल छिलका भी मिला लें, मिक्स करके दिन में 2 मरतबा सुबह शाम खाने से पहले ले लें और ये लगातार 1 महीना यूज करें और अपना एच पेलोरी का टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह नेगेटिव मिलेगा। इंशाल्लाह। शुक्राने पे हमें बात करनी थी, लेकिन उससे पहले हम आपको शहर शहर रमजान की जानिब लेकर जा रहे हैं। हैदराबाद में हमारे नुमाइंदे वसीम मौजूद हैं। वसीम से जान लेते हैं कि इस वक्त सहरी की सूरत हाल हैदराबाद में क्या है। जी वसीम। मुबारक के बाबरकत और मुकद्दस महीने का आगाज़ हो चुका है और लोग इंतहाई खुशू के साथ इबादत में मसरूफ़ हैं। आपको ये बताऊं कि ये सहरी का वक्त है और सहरी के वक्त मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी होटलों पे लोगों का ज़बरदस्त रश है। हैदराबाद में के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर होटल सारी रात खुली रहती हैं और ख़ास तौर पर जो सहरी का वक्त होता है उसके लिए लोगों के लिए सहरी का एहतमाम किया जाता है। इस मौके पर यहाँ पर पराठे, अंडे और कबाब खुसूसी तौर पर तैयार किए जाते हैं ताकि लोग सहरी कर सकें। आपको ये बताऊं कि हैदराबाद के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद और सिटी, वहाँ के मुख्तलिफ होटलों में जहाँ लोग सहरी के लिए आ रहे हैं, अपने दोस्त अहबाब के साथ सहरी कर रहे हैं और जो यहाँ पर खुसूसी तौर पर पराठे और अंडे और कबाब बनाए जा रहे हैं, उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जो है लोड शेडिंग की वजह से जो है अंधेरा रहता है, इसलिए सहरी करने में हमें परेशानी होती है काफ़ी, तो इस वजह से जो है होटल पे ज़रा थोड़ा सा ये कि उजाला भी है, पानी भी मिल जाता है, उसके अलावा ये है कि हवा भी मिल जाती है। घर में गर्मी की वजह से बैठा नहीं जाता है,
लिहाजा रोज़ा रखने में हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेन वजह तो ये आज आ जाने की कि लोड शेडिंग है। हुकूमत ने दावे तो इतने करे लेकिन उनके दावे के धरे रह गए, क्या फ़ायदा हुआ इन बातों का। जब हमारी बात हुई है शहरियों से तो उनका यही कहना है कि हुकूमत ने दावे तो बहुत किए थे लेकिन सहरी और इफ्तार के वक्त भी जो है लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, इसलिए उन्हें मजबूरन भी घरों से निकलना पड़ता है सहरी के लिए। लेकिन जब दोस्तों का साथ हो तो यकीनी तौर पर सारे दोस्तों की यही ख्वाहिश होती है वो मिलकर सहरी करें, और यही वजह है कि इन होटल्स पे बहुत सारे दोस्त ग्रुप्स की शक्ल में आ रहे हैं और सहरी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। जब ये अंडे पराठे की बात कहे थे मैं बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन जब इन्होंने बिजली की बात की, दुख बयान किया, तो भाई हमें तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। हमारा हाल तो वो है कि अजीब दौर, क्या अजब अंदाज है हुकूमत के। गूंगों से कहा जाता है बहरों को पुकारो, ना कोई वो सुनने वाला ना कोई। तो ये बड़ी गलत बात है कि सहरी अफ्तारी के टाइमिंग पे लाइट लेना, और हर साल ही होता है, हर साल कहते हैं हम, और हर साल बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, घरों के मर्द तो उठ के आ गए, वो बेचारी मैं यही सोच रही थी, बिल्कुल सारा अंडा पराठा वही रह जाता है। खवातीन भी हैं, फिर मोहम्मद हज़रात हैं, बीमार लोग हैं, बिल्कुल, और ये बड़ी ज्यादती है। लेकिन जो इस वक्त मौसम है उसमें जब बिजली चली जाए, आपके यहाँ बिजली हो तब भी आपसे बैठा नहीं जा रहा होता, आप सोचते हैं और रमजान मुबारक के महीने में ये हमेशा दावे होते हैं, इनकी बात भी सही है, और ऐसे टाइमिंग्स पे तो थोड़ा उनको भी सोच लेना चाहिए, लेकिन वो अपनी मजबूरियां बताने लगते हैं कि जी इतना हमारे पास कंजम्पशन नहीं है, ये नहीं है, एक लंबी डिबेट हो जाती है। लेकिन जो भी मसला है होता ना, ये बात है कि हर चीज है। लेकिन शहरी, आपने भी इतने प्रोग्राम्स किए, इतने डिपार्टमेंट्स को देखा, जब आप भी वहाँ पर प्रोग्राम करते होंगे तो एट द एंड कोई रिजल्ट नहीं निकलता। रिजल्ट ही मतलब घूम फिर के ऐसे लगता है कि हर कोई इसका हिस्सेदार है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और अगर आपको इस प्रॉब्लम को सही करना है तो आपको पॉइंट 0 पे जाना होगा, ऐसा महसूस होता है। और वो पॉइंट 0 जिंदगी में आते ही नहीं। और डिपार्टमेंट्स को तो फिर भी हम सोच लें, लेकिन जहाँ बिजली का महकमा आता है वहाँ बिल्कुल हेल्पलेस। आप यकीन माने इस महकमे का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इनके पास इतनी डिबेट्स हैं और इन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। आप प्रोग्राम चला लें, आप अभी स्लाइड चला देंगे जी हैदराबाद में नहीं है लाइट ब्रेकिंग कर लें, इनको फर्क नहीं पड़ना है। और ये पता नहीं कब सही होंगे, बहुत से प्लान्स दिए गए हैं, बहुत सी वो दिए गए कि बिजली को खत्म करेंगे, लेकिन हमारे पता नहीं मुल्क में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि उन प्लान्स पे जो है वो अमल दरामद नहीं होता है, उस पे कोई काम करना ही नहीं चाहता है, सीरियस बैठता ही नहीं। कोई धरना हो जाए, इमरान खान निकल जाए कहीं कुछ करने, तो शायद आखिरी बात करूँ, जंगे आपने सलेबी जंग का नाम सुना होगा। हाँ जी बिल्कुल। सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ने जो जंग लड़ी थी ना, वो ईसाइयों से लड़ी थी। तो आपने 2 जासूस भेजे, बड़े अहम बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 2 जासूस भेजे कि जाओ देखते हैं उनके मामलात क्या हैं, उनके हुक्मरान क्या कर रहे हैं, उनके सिपा सालार क्या कर रहे हैं, उनके उलमा यानी जो स्कॉलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। बड़ी अहम। जब वो जासूस जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो आप फरमाते हैं बताओ भाई मामला क्या देखा। फरमाया हजरत ये है कि जो हुक्मरान है ना वो दुनिया के कितना ऐशो इशरत बदफेलियों में लगे हुए, और जो सिपा सालार हैं जिन्हें आप फौज या सिपाही कहते हैं, वो दौलत जमा करने में लगे, जाओ मनसब की तरफ उनका रुझान है, जिसे आप पैसा कह लें, माल कह लें। और जो उलमा या स्कॉलर्स कह लें, उनका काम ये है कि वो इस बात पर तहकीक कर रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो यूरिन है वो पाक है कि नापाक है। अब जब ये बात उन्होंने कही ना जासूसों ने, ये बड़ी अहम बात है जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ने फरमाया ऐसी कौम से जंग जीतना मुश्किल नहीं। तो आपने उनसे लड़ा और सिपाही सालार, ऐसा सिपाही सालार, और जंग जीत के दिखाई। मालूम क्या हुआ, जब हुक्मरान दुनिया की तरफ राग़िब हो जाएं, जब सिपाही लोग दौलत जमे करने लग जाएं, और उलमा का काम यह है कि आपस में इखराज और नहीं ऐसे मसाइल में जो खारजी मसाइल में उसमें फंस जाएं, तो फिर यही होना है। इस्लाह की जरूरत है। इस्लाह की जरूरत है, और हम आगे बढ़ाएंगे इस गुफ्तगू को। शहरी भी कुछ अपना इनपुट देना चाह रहे थे, मगर एक ब्रेक। रमजान हमारा ईमान में हम वापस हाजिर होते हैं। रमजान हमारा ईमान, रमजान हमारा ईमान, खुशी का ये महीना है जो आया है
रमजान हमारा रमजान हमारा रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम, रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम, रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम, रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम वाबस्ता हो गए हैं तेरे आस्था से हम, वाबस्ता हो गए हैं तेरे आस्था से हम हैं गुलाम उनकी गुलामी पे नाज है, हम हैं गुलाम उनकी गुलामी पे नाज है, जान जाएंगे इसी नामो निशा से हम, उनके जो गुलाम हो गए, 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 रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम, रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम वाबस्ता हो गए हैं तेरे आस्था से हम, वाबस्ता हो गए हैं तेरे आस्था से हम हैं गुलाम उनकी गुलामी पे नाज है, हम हैं गुलाम उनकी गुलामी पे नाज है, जान जाएंगे इसी नामो निशा से हम, उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, मनम अदना सनखाने मोहम्मद, मनम अदना सनखाने मोहम्मद, गुलाम अज गुलामाने मोहम्मद, गुलाम अज गुलामाने मोहम्मद गुनाहगारम सियाकारम वलेकिन, गुनाहगारम सियाकारम वलेकिन नदस्तम हस्तु दामाने मोहम्मद, उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो, हल्के में रसूलों के वो माहे मदनी है, हल्के में रसूलों के वो माहे मदनी है, क्या चांद सी तनवीर सितारों में छली है, क्या चांद सी तनवीर सितारों में छली है, मैं उसके गुलामों में हूँ जो सब कहे आका, मैं उसके गुलामों में हूँ जो सब कहे आका, सरदार रसूल सैयद मक्की मदनी है, उनके जो गुलाम हो गए, 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 वक्त के इमाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, दाता बना दिया, दाता बना दिया, खाजा बना दिया, जो वक्त के इमाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, महबूब कर दिया, महबूब कर दिया, महबूब कर दिया, महबूब कर दिया, कहीं साबिर बना दिया,
इंतजाम हो गए, खुद ही इंतजाम हो गए, खुद ही इंतजाम हो गए। जब बुलाया ताले, जब बुलाया ताले, मेरे प्यारे ताले, जब बुलाया ताले, खुद ही इंतजाम हो चश्मे भी ना हो तो देख लो, चश्मे भी ना हो तो देख लो, देख लो, चश्मे भी ना हो तो देख लो, देख लो, चश्मे भी ना हो तो देख लो, उनके जलवे आम हो गए, उनके जलवे आम हो गए, उनके जलवे। मुस्तफा की शान देख कर, मुस्तफा की शान देख कर बादशाह गुलाम हो गए, बादशाह गुलाम हो गए, कि जो गुलाम हो गए। सुभान अल्लाह। रमजान हमारा ईमान में, हमारा दस्तरखान तो लग चुका और हम ये मजेदार जो, हाँ दिखाइए दिखाइए शेफ, ये मजेदार पालक पनीर मैं तो बहुत एंजॉय किया है। तो सादा भी मुझे आदत है तो मैं तो रोटी के बगैर खा लेती हूँ, तो मुझे तो बड़ा मजे का लग रहा था। आपको कैसा लगा भाई? आपने तो खाया मेरा तो इलाका ही बहुत नहीं। अच्छा इलाका नहीं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात मुफ्ती साहब कह रहे थे हरी चीजों के बारे में, क्या है वो बताइए जरा। हदीस पाक में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो हरी जानदार जो चीज़ होती है वो अल्लाह का जिक्र करती है। इससे मुराद ये कि जो हदीस पाक का मफ़हूम मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कब्र मुबारक से गुजरे तो वहाँ अल्लाह का अज़ाब हो रहा था। अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया अल्लाह का अज़ाब हो रहा है। तो बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ आपको कि अज़ाब भी हुज़ूर ने फरमाया कि क्या अज़ाब हो रहा था, लेकिन वक्त जो आगे बात नहीं करनी है तो हुज़ूर ने दो जो हरी टहनियाँ थीं वो उठाई और कब्र जो मुबारक था जो कब्र था उसके ऊपर जो रखी और उन्होंने फरमाया अल्लाह ताला इस टहनी की बरकत से इनके अज़ाब में तखफीफ कर दिया। मालूम क्या चला, जब अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ पर अज़ाब तखफीफ हो जाती है। और आपने शुक्र की बात की तो अल्लाह फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूनी वला तकफुरून, कि तुम अल्लाह का जिक्र करो, जब तुम अल्लाह का जिक्र करोगे फज़कुरूनी तुम मेरा जिक्र करोगे, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा और शुक्र बजा लाओ, ना शुक्री ना करो। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, जैसे कि आपने शुक्र की बात की ना, कि ये सारी नेमतें ये क्या है, ये अल्लाह ताला की नेमत है। बहुत से ऐसे अमीर गुजरे हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और बहुत से अमीर ऐसे गुजर भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जो सब कुछ होते हुए भी सेहत इजाजत नहीं देती इस्तेमाल करने की। सेहत भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। हकीम साहब बैठे हुए हैं ना, हिकमत भी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता होगी। तो ये सारी नेमतें मैं फिर कहूंगा ना, अभी हम सूरह रहमान की तरफ से ही बात करें नेमतों की कि अशम्स वल क़मर बिहुस्बान, कि सूरज को देखो चांद को देखो अपने हिसाब से निकल रहे हैं। रब चाहे जिस नेमत को पलट दे, कभी सूरज निकले कभी ना निकले, कभी चांद निकले कभी ना निकले, तो आप कैसा महसूस करेंगे जब सूरज की रोशनी ना हो, जब चांद की चांदनी ना हो। तो ये अल्लाह ताला की रहमत। फिर अल्लाह फरमाता है मरजल बहरैन, कि अल्लाह ताला ने दो दरियाओं को, दो समंदरों को वो एक साथ चलते हैं, लेकिन क्या अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने उन दोनों दरियाओं को वो एक दूसरे पे सबकत नहीं ले जाते, बल्कि साथ चलते हैं, लेकिन उनकी जो अहमियत और उनकी जो सिफ्त है वो जुदागाना ही है। तो अब मालूम क्या चला, हर अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र बजाना हम पर लाजिम मलूम है। भाई ये समुंदर है ना हमारे करीब, रब चाहे हम नेमत का शुक्र, रब चाहे तो समुंदर को इस कराची शहर में नहीं भेज सकता, लेकिन अल्लाह ताला की नेमत देखिए कितने तूफान टाले हैं अल्लाह ताला ने टाले हैं। लेकिन सारी बात यहाँ पर ये आती है कि सूरह रहमान से क्योंकि आपने बात की ना कि शुक्र का 31 मरतबा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल पर इस कुरान पाक को उतारा, सूरत को उतारा 31 मरतबा फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कहने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि इंसान बना निकला है लफ्ज़ निसियान से, जिसके माने भूल जाना। जी, तो इंसान को जो भी नेमत मिलती है ना वो बहुत जल्दी भूल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। अब आप मिसाल तो ये इंसान बनाए, इस बात को आप समझिएगा। अल्लाह ताला ने इस सूरत के शुरू में फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, कि देखो यहाँ इंसान का लफ्ज का जिक्र है, ना कि
ایمان والے کا ذکر کیا، نہ کسی اور طبقے کا ذکر کیا، بیان کیا انسان کا. دیکھو انسان میں نے تمہاری تخلیق کی ہے اور تمہارا کام ہے بھول جانا، لیکن میرا کام ہے بار بار تمہیں بتانا کہ تم کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تمہارے سامنے سورج بھی ہے، تمہارے سامنے چاند بھی ہے، تمہارے سامنے سمندر بھی ہے، تمہارے سامنے شجر بھی ہیں، تمہارے سامنے حجر بھی ہیں، تمہارے سامنے ماں باپ بھی ہیں، اولاد بھی ہے، ساری نعمتیں ہیں. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم ان نعمتوں کے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں ہیں. ہمیں کیا نعمت لگتی ہے کہ جی ہماری سیلری بڑھ جائے یا ہمارا کوئی بہت بڑا پرائز بانڈ نکل آئے. ہم ان چیزوں سے باہر نہیں آ پاتے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم انہی چیزوں کے اندر رہ جاتے ہیں. سارا ہمارا جو مسئلہ ہے، میں یہی سوچتا ہوں کہ ابھی جو باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اور شہری اس میں بھی مزے کی بات یہ ہے، آپ پلان کرتے ہیں نا، ظاہر ہے اس پیسے سے آپ پلان کرتے ہیں مجھے فلاں چیز لینی ہے. اب وہ فلاں چیز گاڑی گھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ جب تک ہو رہا ہوتا ہے نا اس کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. ہو گیا اس کے بعد نئی چیز، اس سے بڑا کیا ہوگا. کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر یہ ہے. اور اب یہ زیادہ ہونے لگا ہے. آپ بچوں میں بھی دیکھیں یہ ٹرینڈ کتنا ہو گیا ہے. ابھی آپ نے ان کو چیز دی 12 گھنٹے کی، لیٹسٹ آ گیا تو اس کے بعد اس موبائل 12 گھنٹے کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، اس کے بعد کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے. اصل میں آج کے بچوں کو ہم چھوٹے تھے تو چھوٹی چھوٹی پاکٹ منی جمع کر کے کہانی کی کتاب خریدنا یا کوئی چیز لینا ایک فیسینیشن تھا اس کا. لیکن آج کے بچوں کو شاید چیزیں بڑی بڑی بہت آسانی سے مل جاتی ہیں اور وہ اس کی قدر بھی نہیں سمجھتے، تو شاید ان کو ایکسائٹمنٹ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. بڑوں کا بھی یہی حال ہے، بڑوں کا بھی حال ہے، اور مسابقت کی دوڑ نے کہیں کا نہیں رکھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ محبت جو ہے محبت کم ہوتی جائے. اچھا یہ بھی بات ہے جو انہوں نے بات کہی نا کہ ہماری جو دوڑ آپس میں لگی ہے نا کہ آج شہری نے یہ گاڑی لے لی تو 4 دن بعد میرے پاس یا 4 مہینے بعد میرے پاس یہ ہونی چاہیے، یا فلاں کے بچے اس اسکول میں جا رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی اس اسکول میں جانے چاہیے. محنت کا جذبہ کم ہو گیا ہے اور اس چیز کا جذبہ زیادہ ہو گیا کہ چیز آ جائے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں آتی، آپ بہت محنت کرتے ہیں اور اصلی چیز کا مزہ ہی تب ہے جب آپ محنت کر کے آ سکتے ہیں. آپ ابھی دیکھیں جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں پڑھ کے، میں ظاہر ایک ڈپارٹمنٹ چلاتی ہوں، تو ہم نے جب کام شروع کیا تھا تو ہمیں زیادہ یہ ہوتا تھا کہ لرننگ ہو جائے، یہ کام بھی ہمیں آ جائے، یہ کام بھی آ جائے. لیکن اب کا بچہ جو آتا ہے وہ آتے ہیں اس کو پرکس چاہیے ہوتے، باہر نکلنا نہیں چاہتا، ایک لیپ ٹاپ ہے، ایک فون ہے، محنت کم لیکن آمدنی زیادہ. اور اسی چیز کی وجہ سے جو ہے پھر وہ ایک طریقے سے ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں. نا شریف بھائی کہ جیسے یہ جتنی سہولیات ملتی جا رہی ہے اتنے ہی ہم کاہل ہوتے جا رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ لائف اسٹائل چینج ہو گیا نا. پہلے لوگ سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر جا، لفٹ نے بٹن دبایا اوپر چلے گئے. پیدل کا تو چکر ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. کوئی کام ہوتا ہے بائک اسٹارٹ کی لے کر آگے. گاڑیاں لیزنگ کمپنیز نے اتنی دے دی ہیں جو بسوں میں آتے ہیں تو ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، بڑا چڑھنا اترنا کے لیے بہت مشینوں کی حکومت انسان سے. میں ایڈ کر دوں، آپ نے جو بات کی بالکل صحیح ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن چیز ہوتی ہے نا، چیز صحیح ہوتی ہے، اس کا استعمال صحیح اور غلط ہوتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. مثال طور پہ آپ نے مائک لیا ہوا ہے، اسی میں کوئی بندہ گانے سنا رہا ہوگا، اسی میں آپ نعت پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ ٹی وی میں لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دین کے مسئلے بھی سیکھ رہے ہیں، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوگا. ابھی آج سے چند سالوں پہلے خانہ کعبہ کے اندر لوگ نماز پڑھتے تھے، یہ مائک کا استعمال منع تھا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بات. آج اس کا استعمال کیوں ہے؟ دیکھیں چیز غلط نہیں ہوتی، آپ اس کا استعمال صحیح و غلط کریں. آپ لفٹ استعمال کریں، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کا ایسا استعمال نہ کریں کہ بیچارے لفٹ چلاؤ پریشان ہو جائے. تو ہر چیز کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے، لیکن اس کا استعمال پازیٹیولی لینا، آپ نیگیٹیو کیوں لیں. اچھا، اور نیچر کی طرف بھی رہیں، نیچرل رہنے کی کوشش کریں، یہ بھی ضروری ہے. جیسے انہوں نے سیڑھیوں کا ذکر کیا، جب کر سکتے ہیں تو پہلے کرتے رہیں، اپنے آپ کو عادی نہ بنائیں. ہم نے اپنے آپ کو چیز کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چیز چھن جائے تو بڑا پرابلم. اب دیکھیے بچپن میں ہم سب کے ہمیں عادت تھی کہ ہم موم بتی جلا کے بھی بیٹھ جاتے تھے، پھر وہ ایک فین آیا تھا ایمرجنسی فین، اسے منہ پہ لگا کے بیٹھ کے بھی سو جاتے تھے، ہے نا، بہت لگتا تھا. آج کے بچے کو، میں تو بچوں کی بات کروں گی جنہوں نے شاید وہ دور ہی نہیں دیکھا، وہ یو پی ایس اور جنریٹر والا ہی دور دیکھا ہے، ان کو تو یوں لائٹ جائے تو ان کی تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جس پہ ایسی اڑ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بات ہے. آپ کے بارے میں آتے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ مومن کی جو ہے نا صرف کیا ہونی چاہیے، سب چیزیں نعمتیں ملیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، گزرتے تھے کاہنہ جسے کہتے ہیں جو جادوگر. اس نے دیکھا، اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں ایک جنگ پہ جا رہا ہوں. تو اس نے کہا آپ جس جنگ پہ جا رہے ہیں وہ جنگ آپ ہار جائیں گے. علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے. مولا علی جب واپس آئے نا، وہ جنگ جیت چکے تھے، جو پوری جنگ تھی وہ جیت چکے تھے. جیسے ہی واپس آئے
اس کاہنہ کو بلایا، فرمایا تم نے کیا کہا تھا مجھ سے؟ کہا تھا کہ آپ تو ہار جائیں گے. فرمایا میں تو جنگ جیت کے آیا ہوں. نہیں، آپ کی قسمت اور آپ کے ستارے یہ بتا رہے تھے. تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، یہ بات مومن ستارے کتابیں نہیں، ستارے مومن کتابیں. کیا بات ہے. یہ بات یقین کریں، جب کوئی ایسٹرولوجر وغیرہ بیٹھے ہوتے تھے میں بڑی کوشش کرتی تھی کہ واقعہ مجھے صحیح سے یاد آئے. صحیح سے یاد نہیں آتا تھا. ایک دو لوگوں سے پوچھا، وہ صحیح سے شاید میں ایکسپلین نہیں کر پاتی تھی، کوئی جوڑ نہیں پایا. لیکن یہ بات بچپن میں نے سنی تھی اور یہ بات صحیح ہے کہ آپ، اس نے پھر شاید یہ بھی کہا تھا کہ آپ چلتے گئے تو ستارے تبدیل ہوتے گئے. بات وہی ہے ساری بات کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو یہ شان بخشی ہے. مومن مرد کہنا مرد حق ہوتا ہے. یہ ستارے یہ سب کچھ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں عطا کرنی ہے نا. میں ابھی شیری بھائی سے ایک بات کر رہا تھا، شیری بھائی نے بات کی، میں نے کہا دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. یعنی جب بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے نا، اللہ اسے عطا کرتا ہے. لیکن اس سے سوچے تو صحیح، انما الاعمال بالنیات کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی نیت میں وہ معاملات ہونا چاہیے جو آپ سوچ رہے ہیں. تو مولا علی کی نیت میں کیا تھا کہ میں اللہ کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں. تو اسی طریقے سے جب آپ اسی استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی ضرورت زندگی کو بہتر کر رہے ہیں، لیکن زندگی کو عادی مت بنا لیجئے کہ اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا. کیا قبر میں نہیں رہنا؟ اچھا ایک چیز اور ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نصیب میں نہیں تھا. میں اس چیز کو بھی اس وجہ سے نہیں مانتا. میں نے ایسے واقعات سنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو پسند عطا فرماتا ہے، اور آپ کے مانگنے کا طریقہ ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ دینے پہ مجبور ہو جائے. ایسا ایک واقعہ تھا کہ ایک عورت کی اولاد نہیں ہوتی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی دفعہ کیا، اور ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس عورت کے آنگن میں بچے کھیل رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو منع کر دیا تھا، میں نے اس کو منع کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے مانگنے کی شدت ایسی تھی کہ وہ دینے میں مجبور ہو گیا. سبحان اللہ. خود ہی کو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب یہ دیکھیں لکھی ہوئی بات ایسی تو نہیں ہے. اب جو ہماری امی ہمارے سارے گناہ معاف کر دیتی، اور ابھی اس محفل میں یہ بات سوچ رہا ہوں کہ میں کتنے گناہ کرتا ہوں، لیکن اللہ میاں نے کبھی وہ لوگوں کے سامنے نہیں لایا. میں کرتا ہوں لیکن اللہ میاں ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھتا ہے. یہ پیار ہے. کھولنا چاہے ہم 1 منٹ میں کھول کے رکھ دیں کتاب کے سامنے لوگوں، لیکن ہم پہ ایک پردہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے. اچھا قاری صاحب بھی بڑے خاموش بیٹھے ہوئے اتنی دیر سے. قاری صاحب آپ کے بھی دل میں آ رہا ہوگا اس حوالے سے کچھ کہنے. بس میں یہ کہوں گا کہ جو مقدرات ہیں وہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. مقدرات سے ہٹ کر ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا. جو انسان کے مقدر میں ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی انسان ایسی، میری ایک یہ کم عقلی ہے شاید، اس لیے میں چاہتی ہوں آپ لوگ تصحیح بھی فرمائیں اگر یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. مجھے لگتا ہے کہ مقدر وغیرہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ تو اپنی جگہ بالکل بجا ہے، لیکن کئی بار انسان کے اعمال، ماں باپ کی دعائیں اور کچھ ایسے، یہی بات جو مانگنے کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں شاید آپ کو مل جاتی ہیں. نہیں مبرم جو آپ بات کر رہی ہیں، یثبت من یشاء، اللہ جو چاہے لکھ سکتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ، اور اللہ جو چاہے وہ مٹا سکتا ہے. تو تقدیر کی قسمیں ہیں، اور یہ تقدیر موت، حیات، زندگی یہ اللہ نے لکھ دی. لیکن کس کو کتنا اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے، کتنا اللہ نے بڑھانا ہے. اب دعا، حضور فرماتا ہے دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. یعنی اب دعا اللہ سے کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کی بات ہے، ہم یہ بات کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بات کے لیے، اللہ کے لیے کوئی کافی نہیں. لیکن اللہ چاہتا کیا تھا؟ بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوا ہے نصرت کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم نے پڑھا ہے بالکل ہے کہ اللہ میاں آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت ہمیں نہیں ملتی، اور اب یقین مانے اس کو 5 سال بعد 10 سال بعد یہی میں سوچ رہا ہوتا تھا کہ یار یہ تو میں یہ مانگ رہا تھا اور مجھے یہ مل گیا. اس وقت نہیں ہوا. پرانی گاڑی مانگ رہے تھے، اللہ نے نہیں دی. ہمارے جو خواب میں نہیں تھا وہ اب ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ میاں نے ہمارے ساتھ تو رکھا، اور اتنی بڑی کائنات چلا رہے ہیں. اللہ میاں سب کو سب کے ساتھ رکھا. آپ ایون میڈیا انڈسٹری کو ہی دیکھ لیں، آپ کو سب کا پتا ہوگا کہ کون کون کیا کیا اپنی، آج میں یہی گھر پہ بات کر رہی تھی کہ کس نے کیا کیا امید لگائی تھی، چاہے وہ کیمرہ کے پیچھے لوگ ہیں، کیمرہ کے سامنے لوگ ہیں. بہت سے لوگ جاب لیس بھی تھے. کون کہاں کیسے جا کے فٹ ہوا ہے، اللہ سب کا ہے. اللہ سب کا ہے. کیسے فٹ کیا آپ یقین مانے، وہ رستہ ایسا نکالتا ہے کہ بندہ سوچ میں رہتا ہے، حیران ہو جاتا ہے. ایک بریک یہاں آ گیا ہے. رمضان ہمارا ایمان میں جب واپس آتے ہیں تو چند اشعار اگر آپ ہمیں اور بھی سنائیں، بے شک کوئی سوسائٹی کے حوالے سے ہو یا نعت ہو تو آپ کی مرضی، آپ پر چھوڑتے ہیں فیصلہ. ایک بریک ہے، اس کے بعد بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن کا پہلا روزہ ہے، اور پالک کے بارے میں آپ نے ابھی کچھ بتانا ہے. ٹھیک ہے، آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویسے ردا نے ایک شیک بھی بنایا تھا اور بہت مزے کا، آپ کو چاکلیٹ بسکٹس اور دودھ کے ساتھ مکس کر کے نا، ڈارک چاکلیٹ آئس کریم بھی میں نے اس میں ڈالی ہے. اگر آپ کو تھوڑا مطلب ہیوی لگتا ہے تو پھر نہیں ڈالیں، لیکن اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے. چلیں، ویری ویری نائس. اور شہری آپ ہمیں کس سے ملوا رہے ہیں؟
جیسا کہ ہماری رمضان ہمارا ایمان میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کہ جس بچے کا بھی پہلا روزہ ہوتا ہے اس کو ہم یہاں انوائٹ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور آج بھی ہمارے ساتھ ایک بڑا پیارا سا بچہ موجود ہے اور ان کا بھی پہلا روزہ رکھنا ہے. السلام علیکم. ابھی سے آپ کی آواز روزہ رکھنے سے پہلے غائب ہو گئی ہے. وہ شہری کو انہوں نے اتنے قریب سے دیکھ لیا نا. نہیں بھائی کوئی چھاپا نہیں پڑ رہا ہے یہاں پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ حمزہ. ماشاءاللہ نام بڑا پیارا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا تو آج پہلا روزہ رکھ رہے ہیں آپ؟ سحری ویری ہو گئی یہ سب؟ کیا کیا آپ نے سحری میں؟ کیا کھایا؟ کیا ویسے پسند ہے آپ کو؟ دہی اور انڈا. زیادہ دہی کھاتے ہیں آپ تبھی آپ بڑے گورے سے ہیں. آپ تو پراٹھا نہیں کھاتا؟ کبھی گورے سے ہیں. واہ بھائی یہ لگ رہا ہے ہماری سوچ دیکھ رہے ہیں. انہیں سب پتا ہے کہ دہی کھائیں تو پیاس نہیں لگتی, یہ نہیں لگتا. اچھا اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا پہلے بھی کوئی ایکسپیرینس ہے. آپ نے رکھا ہے روزہ؟ قریب مائک کو قریب. پہلے بھی یہ جو رمضان گزرا تھا اس میں بھی یہ رکھے. ارے واہ واہ بھائی, یہ قاری صاحب آپ کی فیملی سے لگ رہے ہیں نا. یہ مجھے بتائیں جو آپ نے دہی کھاتے تو واقعی میں آپ کو پیاس نہیں لگتی ہے؟ یہ دیکھیں ویورز کے لیے بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جو دہی کھاتے ہیں ان کو پیاس نہیں لگتی ہے. اچھا ویسے بچوں میں اتنی سچائی بھی ہوتی ہے دل میں, میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ان کی اتنی مدد کرتے ہیں. بچے آپ دیکھیں بہت زیادہ کھاتے نہیں ہیں, کھاتے پیتے نہیں ہیں, لیکن روزہ رکھ کے بڑی ان میں قوت ہوتی ہے کہ کھیل کود سب کچھ کرتے ہیں اور پھر روزہ کھول لیتے ہیں. یہ بھی بتا اللہ دو, تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ بھی بتا دو کتنے سپارے پڑھے ماشاءاللہ آپ نے؟ آپ نے سپارے کتنے پڑھے ہیں ماشاءاللہ؟ میں نے قرآن ختم کیا ہوا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ کو قاری صاحب کے پاس آج بٹھانا چاہیے تھا. قاری صاحب کے پاس بٹھائیں. قاری صاحب لہجہ وہی ہے, آپ نے نوٹس نہیں کیا؟ لہجے کی وجہ سے کہہ رہی ہوں میں. اچھا 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 لہجہ وہی ہے. تو قاری صاحب اگر آپ چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس بالکل. اچھا تھوڑا مسکرا کے تو دکھائیں حمزہ, آپ تو ہنسی نہیں رہے بہت ہیں. سیریس ہوئے ہیں. زبردستی تو نہیں رکھوا رہا کوئی؟ پکی بات ہے, ورنہ سیریس لگ رہے تھے کافی مجھے. اچھا آپ ایک کام آج آپ نے کرنا ہے, جب آپ نے افطار کے ٹائم پہ دعا مانگنی ہے تو ہم سب کو دعا میں یاد رکھیں. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی نکلی ہوئی دعا سے ہمارے گناہ جو ہے وہ بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نا. سیڈ پاکستان اور عیسیٰ لیب کی طرف سے گفٹ بھی ہیں جو بھی آپ کے ساتھ جائیں گے, جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اس کا حصہ ہے, وہ بھی پھر انشاءاللہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. ابھی آپ بیٹھے رہے ہمارے ساتھ ہی انجوائے کیجیے گا. جب ہم چھوٹے تھے تو کوئی نہ کوئی چینل تھے نہ کوئی. آپ کا پہلا روزہ کیسا رہا تھا؟ اچھا میرا سوری دونوں سوال ہو گئے, بریک پہ بھی جانا ہے. کس سے آج پوچھ لیا آپ سے سوال. میرا پہلا روزہ تو ایسا تھا کہ مجھے یہ میری امی سحری بناتی تھی نا, مجھے اٹھا لیا کرتی تھی اور مجھے ساتھ بٹھاتی تھی. تو بس اسی دوران میں نے کبھی روزہ رکھ لیا. تو پہلے اتنے کوئی تمام نہیں تھے اور روزہ کشائی اور وہ سب, ہاں وہ سب اتنے تو نہیں تھے, لیکن یہ کہ روزہ رکھا تھا میں نے اور مجھے یاد ہے کہ ٹھیک ٹھاک چلبلی میں ویسے تھی, ادھم میں گزر گیا. ایک بریک یہاں پر آ گیا. تھینک یو حمزہ آپ کا. اور آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ جی جلدی سے. حمزہ ڈٹول لپارم دعا ہوگا مطلب کیا ہے اس کا حمزہ؟ ارے واہ کیا بات ہے. اور نہ جانے کون مجھے دل سے دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر. اچھا جو آیا ہے رمضان ہمارا. رمضان ہمارا ایمان, اور ہمیں پروگرام کرنے میں تو اب یہ محسوس نہیں ہوتا کہ پروگرام کر رہے ہیں. اب لگتا ہے کہ روزانہ نئے مہمان ہیں, نئے لوگ ہیں اور ہم انجوائے کر رہے ہیں. کیوں شیف؟ بالکل شیف رضا جی بالکل, جو بہت سارا کھا لیتی ہیں اور چپ رہتی ہیں. اچھا آپ نے ایک چیز بتائی تھی, کیونکہ میں پالک کی بات ان سے بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ جلدی سے مجھے بتائیں وہ کیا تھا. آپ نے کہا تھا آپ کی نظر بہت کمزور تھی. پالک کا جوس. ہاں پالک کا جوس. بس نارمل کچی پالک لے کے آپ اس کو پانی کے ساتھ گرائنڈ کر کے پی لیں. تھوڑا سا بورا ہوگا فلیور میں, نہیں بوائل نہ بھی کریں, بوائل کر کے اس کا نیوٹریٹو کانٹینٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گا. تو اگر ویسے بھی کتنا جیسے آدھا کلو پالک لے لیں, کیونکہ وہ گرائنڈ ہو کے کم ظاہر ہے, اور وہ ساری پی جائیں, آدھا کلو وہ پی جائیں. آپ کیا کہتے ہیں شاہنظیر صاحب؟ یہ نظر کے لیے ایکچولی ان کے ساتھ ہوا ہے تو انہوں نے یہ کیا اور ان کی نظر بالکل ٹھیک ہو گئی. دیکھیں اس میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ ڈائبٹک پیشنٹ استعمال نہ کریں, اور پلس جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں, پتھری کے, یہ استعمال نہ کریں. ریمیڈیز ہمارے بتائی جا رہی ہوتی ہے نا, تو اس میں یہ ضرور بتانا چاہیے کہ کن کن حالات میں, وہ ہر ایک کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. اور ہمارے یہاں تو خواتین شروع ہو جاتی ہیں, اب انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیس بگڑ بھی سکتا ہے. یہ نہیں, اس طریقے سے کڈنی کے پیشنٹ, اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ڈائبٹک پیشنٹ کی جو ڈائبٹیز ہائی ہوتی ہے, شوگر ہائی ہوتی ہے, تو ان کا یوریا, کریٹینائن اور یورک ایسڈ بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس میں خاص طور پہ ان چیزوں سے اوائڈ کرنا پڑتا ہے. گوشت والی چیزوں سے منع کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی گوشت والی چیز نہ کھائیں,
اور ٹماٹر، پالک، گوبھی، پراٹھا، دالیں، یہ چیزیں بند کراتے ہیں. ٹنڈا، ترئی، لوکی، شلجم یہ کھلاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں. اور اچھا، آپ نے پانی کے انٹیک کے حوالے سے سوری انٹرپشن ہو رہی ہے، وہ مجھے پینل سے انہوں نے بتایا، شاید میں نے مس آؤٹ کیا، میں کنیکٹ نہیں کر پا رہی. آپ نے کڈنی کے مریضوں کے لیے کچھ کہا نا؟ جی جی. وہ پانی کون سا؟ نہیں نارمل دیکھیں، ایک تو اگر ڈائلیسس کا پیشنٹ ہے اس کو تو پانی منع ہے، ٹھیک ہے نا، ڈائلیسس کے پیشنٹ کو منع ہے. پتھری کا پیشنٹ ہوگا تو اس کو پانی پینا چاہیے، خربوزہ زیادہ کھانا چاہیے، تربوز کھانا چاہیے، پانی بھی زیادہ پینا چاہیے ان کو. اور ایک دال آتی ہے کلتھی کی دال، دال ہے وہ کلتھی کی دال ہے، بڑی سخت دال ہوتی ہے. وہ پکا کے اس کا روٹی کے ساتھ کھا لیں یا چمچ کے ساتھ، ساتھ میں اس کا بچا ہوا پانی پی لیں دن میں 2 مرتبہ. آپ دیکھیے گا پتھری ریزہ ریزہ ہو کے نکل جائے گی. کلتھی کی دال. اور یہاں پھر آپ دیکھیں شکر کی جو بات ہے، میں چونکہ اس سے گزری ہوں میں اپنے ہسبینڈ کو لے کے، کہ پانی جیسی چیز وہ آپ پہ بند ہو جاتی ہے جب ڈائلیسس شروع ہوتے ہیں. پورے دن میں لیکوڈ میں آپ سٹرس نہیں، تو جب ہماری اوقات کیا ہے، یہ نعمت جس کو پانی کہتے ہیں وہ آپ نہیں اس قابل رہتے. اور اس وقت کے جو موسم ہے، جب آپ کو اتنی پیاس لگ رہی ہوتی ہے، اس وقت کے موسم میں تو خاص طور پہ بالکل ہے نا. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے کہا اللہ بہت رحیم ہے، اس لیے کہ وہ تکلیف، وہ بہت ٹھنڈا یخ پانی میں اتنا پینے کے عادی تھے. اور جب وہ چلے گئے تو میں نے کہا دل میں، پھر میں نے یہی سوچا کہ اللہ نے ان کو، مجھے بھی اور ان کو بھی اس تکلیف سے بچایا کہ جب یہ پانی کا ایک گلاس یا ایک بوتل وہ نہ مرضی سے پی. جوسز اور یہ جتنے بھی کھیرے بھی ہے، جتنے واٹر کنٹیننگ آپ کے فروٹ ہے، سب منع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو ڈائلیسس وغیرہ پہ ان شوگر کی کو زندگی کنٹرول بہت. کرنا چاہیے. کڈنی کے پیشنٹ اپنے معالج کے مشورے کے بغیر کچھ بھی استعمال نہ ڈائلیسس سے کریں. ہٹ نہیں سکتے، کوئی طریقہ نہیں. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کا ہم کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ بلڈ پریشر کی دوائیں یوز کرتا ہے، اینڈ آف دا ڈے بلڈ پریشر کی دوائیں آپ کی کڈنی کو افیکٹ کرتی ہیں. دیکھیں کڈنی کو طاقت دینے کے لیے، اور ڈائلیسس پیشنٹ بھی ایک نسخہ ہے کباب چینی، جو کہ کھانوں میں بھی ڈلتا ہے. کباب چینی کالی مرچ کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ڈنڈی ہوتی ہے، وہ اوریجنل ہوتی ہے. باقی جو دوسرے ہوتے ہیں وہ پپیتے کے بیج بیچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کباب چینی کو پیس لیں، اس کی ایک آدھی چمچ وہ، اور پھٹکڑی کو آپ توے پہ رکھ کے بریاں کر لیں، اس کو کھیل کر لیں. کھیل کرنے کے بعد اس کو پاؤڈر بنا لیں، اور اس کی ایک چٹکی، آدھی چمچ کباب چینی کا پاؤڈر اور ایک چٹکی وہ دونوں کو ملا کر پانی کے ساتھ لیں صبح شام. اور اگر ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو ارک سونف یعنی ارک بادیان 1 کپ صبح 1 کپ شام پیے. اور اگر ڈائبیٹک پیشنٹ نہیں ہے تو شربت بزوری 1 گلاس پانی میں 4 چمچ ملا کے دن میں 2 بار پیئیں. اور یہ لگاتار مہینہ 40 دن 1.5 مہینہ استعمال کریں. اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ڈائلیسس کی جو میعاد ہے اس کی، کہ ہفتے میں 10 دن میں کروانی پڑ رہی ہے، یہ تھوڑی سی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. کریٹینائن ان کا اوپر آنا شروع ہو جائے گا. جی جی، یہ باتیں سن کے کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. کریٹینائن جو ان کا نیچے آئے گا کنٹرول ہو جائے گا. بڑا ویسے واقعی اللہ پاک کسی کو نہ دے. لیکن سسٹر ایک چیز میں بتاؤں کہ اپنا ڈائبیٹک جو ہے، شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں. اس کی ایک چھوٹی سی اگر نقصہ ہے تو آپ کہتی ہیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. مغز کرنجوا 100 گرام، جامن کی گٹھلی 100 گرام، برگ چندن 20 گرام، ان کو ملا کر پاؤڈر بنا لیں. اور ایک کھانے والا چمچ صبح ناشتے سے پہلے، ایک کھانے والا چمچ رات کھانے سے پہلے. یہ لگاتار 2 مہینے تک استعمال کریں، آپ کا شوگر 110-120 پہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ خصوصی طور پہ ہم سب کے لیے، اپنوں کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اور صحت اس میں خاص طور پہ، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے. یہی ہے. جی شہری کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں؟ جاری رکھیے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کچھ اور شہری آپ نے بس ہم پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج ہماری بات ہو رہی تھی شکر پہ. اب دیکھتے ہیں کل صبح کتنے لوگ اٹھ کے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ میاں آپ نے ہمیں ساتھ خیریت سے صبح اٹھایا. یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. ہم جب سوتے ہیں تو ہم اچھا نیند بھی اچھی آنا بڑی نعمت ہے. صبح جب اٹھتے ہیں وہ بھی ایک نعمت ہے، تو اس کا شکر ادا دیکھتے ہیں صبح کتنے لوگ کرتے ہیں. اصل میں ہم نے نعمت صرف روپیہ پیسے سمجھ لیے، بالکل. لیکن اگر ہم صبح سے لے کے رات تک کے اپنے معاملات دیکھیں تو نعمت ہی، جب ہم سو گئے تو ہم چلے گئے، ہم اپنے اس میں نہیں ہیں. اور پھر جب صبح ہماری آنکھ کھلی تو وہ اللہ تعالیٰ کی. آخری بات میں کر دیتا ہوں، پھر یہ بات مکمل ہو جائے گی. شہری بھائی کب سے ایک بات کریں کہ یار میں بڑا گناہ گار بندہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یاد رکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی علاقے یعنی کہ جس مقام پر موسیٰ علیہ السلام تھا وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام
کے جتنے بھی ساتھی تھے جو امتی تھے وہ کہتے ہیں حضرت آپ دعا فرمائیے جی تو آپ نے اللہ سے کلام کیا کہ مولا جی بارش برسات دے فرمایا برسات دوں لیکن تیرے اس بارگاہ کے اندر جہاں پہ موجود ہے ایک بندہ ایسا ہے جو بڑا گناہگار ہے اگر وہ نہ ہو تو بارش برس جائے تو اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ کون ہے ایسا بندہ تو پھر اس بندے نے وہ سمجھ گیا کہ اشارہ میری طرف ہے اشارہ میری طرف ہے آج رکھ لے لاج اللہ نے آج راج رکھ لی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب دیکھا بارش بھی برس گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا بارش برس گئی لیکن وہ بندہ تو بتا دے فرمایا جب وہ گناہگار تھا تب چھپا کے رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے ہم سب کو صحت عطا کرے اور اسی طرح ہم ہر سال ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم مل بیٹھیں اور مل کے دعا کریں بالکل بالکل تھینک یو سو مچ بہت بہت شکریہ سب کا بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایک سماں بن جاتا ہے اور یہ ایک ایکسٹینڈڈ فیملی اپنی محسوس ہوتی ہے آپ سب بھی اور آپ سب بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اپنا خیال رکھیے پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ